السلام علیکم جی. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ کا. جب کبھی بھی ہم پروفیشنل سیٹنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہماری کیپیسٹی کئی بار جواب دیتی ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیپیسٹی ہوتی کیا ہے. عام فہم زبان میں کیپیسٹی ہم اپنی برداشت یا ہماری لیمٹس جو ہماری نروز ہیں کہاں جا کے جواب دیتی ہیں کہ بس بھائی میرے سے اب نہیں ہوگا, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ایک تو کیپیسٹی یہ ہو گئی کہ ہم اورا میں رہ کے اپنی کیپیسٹی کو کہتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ نہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی موٹیویشن کو کہتے ہیں کہ یار میں نے کرنا ہی کرنا ہے, بس اس سے زیادہ میں نے پڑھنا ہے, اس سے اوپر جانا ہے, اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پروفیشنلزم, اپنی پرسنالٹی سکلز کو انہانس کرنے کے لیے, گروم کرنے کے لیے اپنی کیپیسٹی کو بڑھاتے ہیں. اس کی مثال سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ایک جم میں کرنے والا, ایکسرسائز کرنے والا پلیئر, وہ اگر ایک وزن اٹھا رہا ہے 10 kg کا اور وہ اس کے ساتھ 10 ٹائم ویٹ کو اٹھاتا ہے, تو کیپیسٹی بلڈنگ کیا ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم موٹیویشن کے ساتھ وہ 11 یا 12 ٹائم اس کو سیم ویٹ کو اٹھائے گا. This is a very simple example to understand the capacity phenomena. Capacity building کے فینومینا کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ آسان سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب آ جاتے ہیں اس کو ہم اگر لیں آفس کی سیٹنگ میں. آفس میں ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ آفس کی سیٹنگ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ایک ایسا بندہ آتا ہے جو کہ ہماری برداشت سے بھی پرے ہے, جیسا کہ ہمارا پیچھے ٹاپک یہی چلتا آ رہا ہے نا کہ اگر کوئی ایسا انڈیویجول ہمارے پاس آتا ہے جو کہ ہماری برداشت سے بہت پرے ہے اور ہم اس کی باتوں کو برداشت نہیں کر پا رہے, ایسی سچویشن میں جب ہمارے مائنڈ میں یہ ٹاپک پڑا ہوگا کہ یار کیپیسٹی بلڈنگ میں برداشت کا بھی ایک ٹاپک ہے, تو میں اس کی بات کو کیوں نہ برداشت کروں اور مزید کروں. ایسی سچویشن میں ہمارے مائنڈ میں کوگنیٹو ایررز تو آتے ہیں. کوگنیٹو ایرر کہتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ کی بجائے اس کے اوپر لاجیکلی یا پھر ان لاجیکلی نیگیٹو ریسپانس آتا ہے کہ نہیں یار تم اگر آج اس کو ایسا کرو گے تو یہ اس کا تو روٹین بن جائے گی, پھر روز مرہ ایسے کرے گا, آج اس کو شٹ اپ کال دو پھر دوبارہ نہیں کرے گا. ایسا ہمارے مائنڈ میں آئے گا. مگر کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے تو پھر اس طرح کے تھاٹس وہ ہمیں فوراً سے ایک سائڈ پہ کرنا پڑے گا کہ ویٹ, مجھے ذرا اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کو بڑھانے دو, کہ مجھے اپنے پروفیشنلزم کو برقرار رکھنا ہے اور مجھے اس کی بات کو مزید برداشت کرنا ہے. جب آپ برداشت کریں گے, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. اگر ہم اسلام سے اس کی مثال لیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ سخت کلامی کا جواب, الفاظ ایسے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بہت سخت کلامی سے بات کر رہا ہے, تلخ کلامی سے بول رہا ہے, بات کر رہا ہے, تو اس تلخ کلامی کا جواب آپ نرم مزاجی سے دیں گے تو آپ اسی بندے کو دیکھو گے کہ جو آپ کا دشمن تھا ایک طرح کا, وہ آپ کا گرم جوش دوست بن جائے گا. یہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ. اسی طرح ہم نے پیچھے بات کی تھی تھریش ہولڈ لیول کی, انڈرسٹینڈنگ یاد آیا نا. تھریش ہولڈ لیول کائنڈ آف کیپیسٹی بلڈنگ ہے. تھریش ہولڈ لیول کیا تھا کہ ہمارے دیکھنے کا ایک خاص سرٹن تھریش ہولڈ لیول ہے, ہماری سننے کا ایک خاص سرٹن تھریش ہولڈ لیول ہے. اگر اس سے اوپر جائے گی بات تب بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آئے گی, بہت نیچے آواز جائے گی تو ہم وہ بھی پک نہیں کر پائیں گے. دس از کالڈ تھریش ہولڈ لیول. تو ہماری جو 5 سینسز ہے, ہر سینس کا ایک سرٹن تھریش ہولڈ لیول ہے. اب اس تھریش ہولڈ لیول کو بڑھایا بھی تو جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, وہ سوئمنگ کرتا ہے اور اس کو سانس چڑھ جاتی ہے ود ان 30 سیکنڈ. ایک بندہ ہے اس نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا ہوتا ہے, یہ 2 منٹ کا بھی. کچھ ہے وہ
ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں فشنگ کرنے کے لیے، کئی منٹ تک بھی سانس روکتے ہیں. ایک جزیرہ ہے ایسی دنیا کے اندر، مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے، وہ اس کے جو باشندے ہیں وہ 10 منٹ تک سمندر کے اندر گھومتے رہتے ہیں، سانس اتنا لمبا بھی ہے ان کا. دس از کالڈ کیپیسٹی بلڈنگ. اب سیم پرسپیکٹو میں آ جاتے ہیں اپنے آفس میں. آفس کے اندر صرف بیہیویئر از ناٹ کیپیسٹی بلڈنگ کہ ہم اپنے بیہیویئر کو کرتے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ میں ہماری کنسسٹنسی بھی کیپیسٹی بلڈنگ میں آتی ہے. ہم کتنے دن تک کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی ڈریسنگ کے اوپر فوکس کر کے آ رہے ہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ موٹیویشن ہوئی، موٹیویشن کے ساتھ بندے نے ایک دن ڈریسنگ چینج کر کے آیا، 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے بعد ایک روز تماشا چھوڑ بڑا ریلیکس چلتے آ رہے تھے اسی ماحول میں، چلو جو مرضی کپڑے اٹھاؤ گئے، چلو اللہ دیا. بات سمجھے؟ تو یہ ایک کیا ہے کہ ہم کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی کیپیسٹی کو کنسسٹنٹ یا مستقل مزاجی کے اندر بھی کنسسٹنسی رکھنی ہوتی ہے. مستقل مزاجی میں بھی اپنی کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہے، انہانس کرنا ہے، گروم کرنا ہے اپنے آپ کو ہر ڈومین میں. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک بار ایک سیکشن میں ہماری بات ہوئی تھی نا کہ ہر انسان کی ڈائمینشنز ہیں. ایک زمانہ تھا 4 ڈائمینشنل اپروچ ہوتی تھی، ایک زمانہ آیا 8 ڈائمینشنل اپروچ، 12 ابھی 24 ڈائمینشن پہ چل گئے کہ اتنا انٹیلیجنٹ انسان ہو سکتا ہے کہ اس کی ایٹ اے ٹائم 24 ڈائمینشن پہ اس کا مائنڈ ورک کر سکتا ہے یا کرے گا. کب؟ جب وہ اپنی کیپیسٹی کو مزید بڑھائے گا، کیپیسٹی کے اوپر کام کرے گا. تو کیپیسٹی کے اوپر کام کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اب جب بندہ کوئی اس لیول سے اس لیول پہ گیا نا، ایک بندہ ہے جو کہ امپلائی ہے، تو امپلائی کی ایک سرٹن جاب ہے، اس نے وہ کرنے ہیں. ایک بندہ ہے مینیجر ہے. اب مینیجر کو اگر امپلائی والے سارے بیہیویئر، امپلائی والی ڈریسنگ، امپلائی والی اس کی زبان، ایک مینیجر ہے مثال کے طور پہ کمپنی کا مینیجر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے پنجابی، وہ بیٹھا ہوا ہے تو ساتھ والے او یار چھاڑ تم کہ یہ گلا کرنا چھوڑ تو اپنے یس رہتی چھوڑ ہے کہ کرندا بولے تم اپنا سیدھا دکھا، ٹھیک. اب ہے وہ مینیجر، مگر وہاں بیٹھا ہوا ویٹنگ پہ بندہ بیٹھا ہوا، اس کو اس کی زبان یا کمیونیکیشن سے پتا چلے گا کہ ہاں یار یہ بندہ مینیجر ہے. ادروائز اس کو تعارف ہوگا تو کہے گا اچھا مینیجر ہے. تو ہو سکتا ہے پھر بعد میں یہ بھی سوچے کہ مینیجر تو ہے مگر یار آفس میں اس کی زبان کیسی ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. اس کو کہتے ہیں موڈ سوئنگ آنا. کیا کہتے ہیں؟ موڈ سوئنگ. موڈ سوئنگ کے فلوئنس میں چلنے والا بندہ سکسیس میں بھی اسی حساب سے جاتا ہے. اتنی جلدی سکسیس اس کو نہیں ملتی. اس کی ریزن ہے کیونکہ وہ غلام ہے اپنے موڈ کا. اس کا موڈ آیا تو اس نے بیبی ڈریسنگ کر کے آیا. اس کا موڈ اچھا ہوا تو اس نے بہت اچھے سے کمیونیکیشن کی. اس کا موڈ آیا تو اس نے ہر کسی کے ساتھ پروفیشنل ہو کے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنی پروفیشنلزم کو انہانس کیا. موڈ نہیں ہے تو اچھا پروفیشنل ماحول بھی بنا ہوا تو ہاں کیا ہے یار کیا ہے ہم کیا ہم اپنی زندگی نہیں ہے کہ ہم یعنی ہر چیز کا لاجک ہوگا. جیسے میں نے پہلے بات کہی کوگنیٹو ایررز آئیں گے دماغ میں کہ ایسا بھی لاجیکل ہی ہوگا, ایسا نہیں کہ لاجیکل ہے, اس کے پاس بھی جواب ہوگا. مگر ہم نے بات کی ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے ٹاپک پہ اگر آئیں گے تو پھر وہ سارے جو لاجکس ہیں, سارے نیگیٹو آنے والے تھاٹس ہیں, کوگنیٹو ایررز ہیں, ان سب کے اوپر کوپ کرے گا کہ نہیں یار چھوڑو, کیپیسٹی بلڈنگ تو اسی کا تو نام ہے بھائی, کہ میں 4 دن اگر اچھی ڈریسنگ میں آیا ہوں یا میں 4 دن اپنی زبان کو پروفیشنل سیٹ پہ بیٹھ کے پروفیشنل لینگویج کا استعمال کر رہا ہوں, دیٹ مینس کہ میں 40 دن تک بھی کروں. جب 40 دن تک کر لیا دیٹ مینس کہ 40 دن کر سکتا ہوں تو why not 4 years, why not whole life. So it's my duty, it is up to me to maintain my professional attitude. تو وہ کیسے ہوگا؟ جو ایک پیٹرن دماغ میں سوچا کہ یار پروفیشنل ایٹیٹیوڈ میں کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا نا ایک مینیجر ہے, تو مینیجر کی زبان, اس کا بیہیویئر, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کی ڈریسنگ, یہ کتنی ڈومینز ہیں. اگر کسی ایک ڈومین میں بھی لوز ہوا تو ایسے ہی ہے کہ
ایک بوتل میں پانی ہے اور کہے چھوٹا سا سوراخ ہے نا، کیا ہے؟ پانی تو اس چھوٹے سے سوراخ سے نہیں نکلے گا. اب if you want to grow by your own self، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اٹھا کے گرو کر دیا، کھڑا کر دیا، اس نے مینیجر بنا دیا، جبکہ اس میں کیپیسٹی ہی نہیں تھی. تو آپ اپنے آپ سے خود سے جب اپنی سکلز کے حساب سے جب آپ گرو کرو گے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ ایک ایک چیز کو دیکھو گے، پھر آپ چھوٹی سی بھی چیز کو آپ لائٹ نہیں لو گے، پھر آپ اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے برداشت کو بڑھائیں گے، کنسسٹنٹ مزاج رہیں گے، مستقل مزاجی کے ساتھ، اور اپنی سکلز کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہاں ضرورت ہے گروم کرنے کی، گرو کرنے کی، کہاں پہ ضرورت گرو کرنے کی نہیں ہے. یہاں تو ایک ٹاپک کلیئر ہو گیا.